مفاہمت کی سیاست ہے. میاں صاحب آج ایک جماعت کے صدر ہیں, اس کے روح رواں بھی ہیں, تو جو کچھ اور وہ جماعت حکومت میں, وفاق میں اور صوبے میں, تو جو کچھ حکومت کرے گی, وفاق کرے گا, جو کچھ وہاں پہ ہوگا اس کی ذمہ داری براہ راست میاں صاحب پہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور میاں صاحب کے ہوتے ہوئے اگر وہ صدر ہوں گے تو جماعت یا وزیر اعظم اور چیف منسٹر ان کے تابع ہیں. تو اس لیے جو کچھ اگر ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کا وزن بھی, اس کا بوجھ بھی ان کو برداشت کرنا پڑے گا. بٹ ان کی اپنی سیاست, ڈو یو تھنک ہی کوڈ ایور بی پرائم منسٹر؟ میرا خیال ہو سکتے تھے, کیونکہ اگر ان کی جماعت اکثریت میں آئی ہے, حالانکہ جماعت بھی پہلے کہتی تھی کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے, لیکن اس وقت بھی جو اتحادی ہیں اب وہ کہا کرتے کہ نہیں وہ نہیں بن سکتے, حالانکہ کوئی میرا خیال کانسٹیٹیوشنل بار نہیں تھا. مزدر صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ آج کالم لکھا, انہوں نے کہا کہ 2/3 میجورٹی سے ترمیم کرا سکتی ہے گورنمنٹ, تو 2/3 میجورٹی سے نواز شریف صاحب کو بھی پرائم منسٹر بنا لے. نہیں, وہ تو میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, 2/3 تو نہیں چاہیے. انہوں نے ایک کہا کہ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ڈو یو تھنک کہ اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ کہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جا سکے؟ نہیں, وہ آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس اکثریت نہیں ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. تو اگر کولیشن پارٹنرز ووٹ دیں گے تو پھر وہ بنیں گے. کولیشن پارٹنرز الیکشن سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نواز شریف صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے, جی, کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے کہا تھا. جی, مجھے یاد ہے کئی جماعتوں نے کہا تھا, پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کہی ہے. نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا گیا تھا اس وقت کہ ہم اگر آپ کے ساتھ کولیشن میں آئیں گے اونلی شہباز شریف از گوئنگ ٹو. نہیں, یہ نہیں, یہ صرف یہ کہا گیا تھا کہ میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس پر کافی اخبار میں بحث بھی ہوئی تھی. سو پھر نواز شریف صاحب -1 ہوئے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب بھی -1 ہوئے, سو -2 ہو چکا ہے پاکستان. -1 -2 جو بھی آپ اس کو سمجھیں, لیکن خان صاحب تو الیکشن ہار گئے, وہ تو جیل میں ہے. نہیں, وہ الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. وہ تو نواز شریف صاحب تو لڑ سکتے ہیں. جی, وہ لڑ نہیں سکتے. کس بات پہ نہیں لڑ سکتے؟ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے. ہی کانٹ. میرا نہیں خیال سارے کیسز ختم نہیں ہو گئے. But I think he can still not contest an election. کس بنیاد پہ؟ میرا نہیں خیال. 5 سال کی نااہلی ہو چلے, وہ اس دفعہ نہیں لڑے, یہ بات تو اسٹیبلشڈ ہے. اس طرح 18 کا میاں صاحب بھی نہیں لڑ سکے تھے, ان کو بھی سزا ہو گئی تھی. تو ہماری تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. تو اب آگے کا راستہ ڈھونڈنا ہے. راستہ اس انتشار میں نہیں ہے, اس میں آپ کو راستہ نہیں ملے گا آپ کو. بٹ عباس صاحب, ایک جنرل تاثر یہ اب آ گیا ہے کہ مضبوط ہو گئی ہے گورنمنٹ, دے ہیو کنٹرول آن تھنگز, اور اب شاید معیشت کی طرف وہ فوکس کر سکیں. ہر حکومت آخری وقت تک, آخری لمحے تک مضبوط ہوتی ہے. مضبوطی کیا ہوتی ہے حکومت کی؟ مورل اتھارٹی ہوتی ہے, وہ پہلے دن سے نہیں ہے. اس کے بعد آپ وقت گزار سکتے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. انہوں نے 7-8 مہینے گزار لیے ہیں, شاید 7-8 مہینے اور گزار لیں, شاید 4 سال گزار لیں جو باقی ٹرم رہ گئی ہے, شاید پھر الیکشن لڑ کے آ کے جیت کے یہاں بیٹھ جائیں. لیکن یہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کے لیے. پاکستان کے مسائل حل کرنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اینڈ یو تھنک سولوشن یہ ہے کہ ڈائلاگ کی طرف جائیں. آپ کو ایک ڈائلاگ پاور شیئرنگ کے لیے نہیں, رائٹ, ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, نہ پاور شیئرنگ کے لیے, نہ ایک دوسرے پر الزام لگانے کے لیے. آج سب اپنی کرسیاں ایک طرف کر دیں, ملک کی بات کریں کہ ہم نے کیا ایجنڈا ہے, ہم نے ملک کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. سو ابھی آپ تک ترمیم پہ آ جائیں. ترمیم سے کون سی پاور شیئرنگ ہوئی ہے؟ اس تو آپ نے پاور کرٹیل کر دیا ہے. ترمیم کا تو ایک, یہ تو بندیتی پہ مبنی ہے نا. ایک مقصد تھا, وہ مقصد آپ سمجھتے ہیں میں نے حل کر لیا. کیا مقصد؟ کہ جوڈیشری کو ہم کنٹرول میں لے آئیں, اس کو تابع کر دے ایگزیکٹو کے. یہ نہیں تھا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ ہو, یہ بھی ایک مقصد تھا. سر, چیف جسٹس کی بات نہیں ہے. آج اس ملک کے چیف جسٹس یہ افریدی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا, جو اس کا ہیڈ ہوگا, وہ چیف جسٹس ہوگا. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آفریدی صاحب ابھی چیف جسٹس ہیں, دیٹ پرسن ول بی مور پاورفل. جی, جو نام ان کا ہوگا. دیکھیں, ہر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو سے ہی ڈیل کرتا ہے, اور ہمارے ملک کانسٹیٹیوشنل ایشو ایک بلڈنگ کے اسٹے آرڈر سے لے کر ملک کے جو آئین اس کی تشریح تک ہے. ہر کسی اندر ہر چیز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو بن جاتا ہے. اور یہ جو ہائی کورٹ فیصلہ کیا کرتے تھے, اب سپریم کورٹ فیصلے کیا کرے گا.
تو یہ تو ایک اپنے سارے نظام کو ہی. بٹ دین چیف جسٹس کی سلیکشن بھی اٹس پارٹ آف اٹ. اب جب وقت آیا کرے گا چیف جسٹس کی تعیناتی کا, سو آپ کے خیال سے ایک لابنگ ہوگی یا اس کا خدشہ موجود ہے, پوسچرنگ ہوگی؟ یقیناً آپ چاہیں گے کہ کمزور لوگ ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے. جس طرح کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل دی گئی ہے, جو اس کے پریزیڈنٹ کے سلیکشن کا پروسیس ہے, وہ اصل مسئلہ ہے. تو وہاں پر, اور پھر ججز جس طرح لگیں گے, بنیادی خرابی ججز کے لگانے کی, ان کے اوپر جو آپ نے اسیسمنٹ کا طریقہ رکھ دیا ہے کہ ہم ان کو ایویلیویٹ کیا کریں گے, یہ پارلیمان کے ممبران بھی اس میں شامل ہیں. تو اور اس کے بعد جو بینچ بنے گا کانسٹیٹیوشنل بینچ, اس کی جو تشکیل ہے, اور کسی وقت بھی آپ اس کو ختم کر کے نیا بینچ لا سکتے ہیں. تو یہ جو اختیارات اب چلے گئے ہیں ایگزیکٹو کے پاس, یہ اصل خرابی یہاں پر ہے. نظام جو ہے اب عدل کا, وہ تابع ہو گیا ہے ملکی ایگزیکٹو کی. سو اب چلیں, اس کا دوسرا ایک تاثر یہ ہے کہ ان کنٹرول ہو گیا ہے ایگزیکٹو, جس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ جب ان کو کوئی کوشچن ہی نہیں کرے گا تو کارکردگی مسئلے ہوں گے. لیکن فرام ایگزیکٹوز پوائنٹ آف ویو انہیں لگتا ہے کہ کبھی دھرنے آتے ہیں, کبھی کچھ ہوتا ہے, اب ہمیں کوئی روکے گا نہیں, ہم اپنا کام کریں گے. سو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے کیا یہ بہتر ہے؟ دھرنے کا کیا تعلق ہے؟ آپ روکے, فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ فنڈامنٹل رائٹ لے لیں گے لوگوں سے. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کیے جائے, پوچھنے والا نہیں ہے ملک میں. ہم جس کو مرضی اندر کر دیں, جس کو مرضی باہر کر دیں, وہ سب رائٹس آپ نے لے لیے لوگوں سے. ایشو تو فنڈامنٹل رائٹس کا ہے. آپ نے کیا, کون سی ایسی چیز جو آپ کے پاس نہیں تھی ایگزیکٹو کے پاس, جب اس کو مل گئی ہے, یہ سب مجھے سمجھا دیں. ایٹ دا کاسٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہی کر لیں. جی, کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا, بالکل نہیں کر سکتا. آپ اس دفعہ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو نوبیل پرائز ملا ہے اکنامکس کا, ان کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ جہاں پر رول آف لا نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرتا. تو جب آپ فنڈامنٹل رائٹس کو ہی دبا دیں گے, آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کیا کہا ہے آپ کی ترامیم کے بارے میں. یہ بہت ریئر بات ہے کہ کسی ICJ نے کسی ملک کی ترامیم کے بارے میں بات کی ہو. اور پھر جو شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اجلت کیا تھی, یہ کون سی اجلت تھی. I guess اب تو کافی کلیئرٹی آ گئی ہے, شک و شبہ سے بڑھ گئی بات کہ چیف جسٹس کی تعیناتی واز این ایشو. نہیں, کیا آپ آئینی ترامیم 12 گھنٹے میں کرتے ہیں؟ جس وقت وہ بل لے ہوا سینٹ میں, 12 گھنٹے بعد اس کو سینٹ نے بھی پاس کیا, قومی اسمبلی نے بھی پاس کیا, اس پر پرائم منسٹر نے دستخط کیا, اس پر صدر نے دستخط کیا, اور گیزٹ نوٹیفیکیشن حکومت نے کر دیا, اور شائع ہو گیا 12 گھنٹے کے اندر. پاکستان اللہ کرے ہر کام اسی اجلت سے کیا کرے. یہاں تو حکومت پالیسی 6 سال لگ جاتے ہیں, پالیسی نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہوتے, الیکشن ہم نے ڈیلے کرا دیے. تو یہ بہت, یہ ہمیشہ یہ خرابی کا باعث بنتا ہے, بے پناہ خرابی. یہ کافی متاثر ہوگا آپ کے ملک کا سیاسی نظام بھی, اور عدل کا نظام بھی, اور جو بیلنس آف پاور تھا, جو پاور شیئرنگ انسٹیٹیوشن کے درمیان تھی, جی, وہ بھی اس میں ڈسٹرب ہو جائے گی.